5 مہینوں میں جو اس امپورٹڈ نااہل نالائق انٹرنیشنل سلیکٹڈ حکومت نے کی، اور جو ان کا، میں اسے پرائم منسٹر نہیں کرائم منسٹر کہوں گا، جو ایک میں کہتا ہوں یہ نفسیاتی مریض ہے، جو انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا، جو غریب عوام کے ساتھ کیا، اور جو صوبائی حکومت یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی ہے خیبر پختونخوا میں، جو ہمارے ساتھ کیا، یہ تقریباً کو انشاءاللہ ہفتہ 10 دن میں آپ کو پھر تکلیف دوں گا اپنی میڈیا کے بھائیوں کو، اور میں ایک پریس کانفرنس کروں گا۔ اب فیڈرل پیس ڈی پی سے ہماری اسکیمیں نکالی جا چکی ہے۔ آٹے کا بحران جو ہے خیبر پختونخوا میں وہ یہ قصداً کروا رہے ہیں۔ اب تو ہماری حکومت آ گئی پنجاب میں، اب میں انشاءاللہ پنجاب کے چیف منسٹر سے میں بات کروں گا، جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جو گندم کے نقل و حرکت پہ ہو رہا ہے، جو باقی جتنے بھی شعبے ہیں جس میں ہمارے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ یہ کیا ہم خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا ہم پختون اس پاکستان میں نہیں بستے؟ پھر لوگ کہیں گے کہ یہ آپ پختونوں کی بات کرتے ہیں، تو کیا میں ایز اے چیف منسٹر اپنی صوبے کی بات نہیں کروں گا کہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جو ایکس فاٹا کے ساتھ ہو رہا ہے، جو قبائلی علاقہ جات کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ آپ سب کے سامنے جو ہیلتھ کارڈ میں ان کے ساتھ کیا گیا، ہیلتھ کارڈ انہوں نے اس کو فارغ کر دیا، میں نے اپنے فنڈ سے، میں تو ان کو نہیں چھوڑ سکتا، میں نے کہا یہ ہم نے کرنا ہے، تو ہم نے اپنے اس سے شروع کروا دیا۔ تو یہ چیزیں جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ یہاں پر پھر بھی الحمدللہ انویسٹر جو ہے وہ انکریج ہے، وہ آنا چاہتے ہیں، بلکہ آ رہے ہیں۔ جو اس نے بات کی فیسیلیٹیشن کے حوالے سے، ایک اسکیم انہوں نے ذکر کی اس کے حوالے سے، تو یہاں پر تو کانفیڈنس بلڈ ہے۔ انشاءاللہ الیکشن ہوں گے، ہم دوبارہ آئیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پورے ملک میں آئے گی، 2/3 اکثریت سے آئے گی۔ لیکن اب جو کام ہو رہا ہے یہ بالکل ظلم ہو رہا ہے اس صوبے کے ساتھ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارا حق ہے وہ ہم لے کے رہیں گے، اور میں اس حکومت کو کہنا چاہتا ہوں، فیڈرل حکومت کو آج آپ کے وساطت سے کہنا چاہتا ہوں، کل کے پرسوں پرائم منسٹر نے وہاں پر اسپیچ کی، وہ کہہ رہے 3.5 سال، وہ کہہ رہے کہ ہم نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ ظالم 5 مہینے میں جو آپ لوگوں نے اس ملک کے ساتھ کیا، جو غریب عوام کے ساتھ کیا، جو لوگ چیخ رہے، جو مہنگائی ہے اس ملک میں، جو پیٹرول اور یہ ڈیزل کے ریٹس ہے، جو آپ کے بجلی کے بلز میں جو ٹیکسز آ رہے ہیں، جو ڈالرز جو اڑان ہے اس کی، وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، کوئی آپ کو قرضہ نہیں دے رہا ہے، کیونکہ ٹرسٹ نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ 14 جماعتوں کا جو ٹولہ ہے یہ چور ہے، یہ صرف اپنے لیے آئے، اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے آئے۔ نیب کے ساتھ انہوں نے کیا، ای وی ایم کے ساتھ انہوں نے کیا، جو ہمارے اوورسیز کو ہم نے ووٹ کا حق دیا تھا ان کے ساتھ انہوں نے کیا، وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اور پھر جو انہوں نے ان عوام پہ جو ان کے ساتھ، عوام کے ساتھ جو ان کا رویہ، جو انہوں نے عوام کے ساتھ کیا، اب آج میں اخبار دیکھ رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے جی کہ ہم جو فیصلہ ہوا ہے، اعلیٰ جوڈیشری نے جو فیصلہ کیا ہے، اعلیٰ عدلیہ نے، عدالت نے جو فیصلہ کیا، سپریم کورٹ نے پنجاب کی حکومت کے حوالے سے، کہتے ہیں کہ ہم عوام میں جائیں گے۔ عوام میں تم کس منہ سے جاؤ گے؟ وہ جو اب ضمنی الیکشن ہوا ہے 20 سیٹوں میں پنجاب پہ، اس پہ جو آپ کی درگت بنائی گئی ہے، وہ تو آپ سب کے سامنے، آپ عوام کے سامنے جائیں گے۔ چلو آئے عوام کے سامنے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ لوگ کیا حیثیت رہے گی اس ملک میں، اس عوام میں، تو آئے اس میں بھی آئے۔ کہتے ہیں کہ 3.5 سال ہم نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ 70-72 سال اس ملک کے ہو گئے، 40 سال ان 2 پارٹیوں کی حکومت رہی، پیپلز پارٹی اور نون کی، انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ جو قرضے انہوں نے لیے، جو تباہی بربادی اس ملک پہ وہ لائے، وہ اب سب کے سامنے ہے، اور کہتے ہیں جی 3.5 سال میں ہم نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ اور ملک کا بیڑا تو آپ لوگوں نے غرق کر دیا، جو قرضے لے کے اپنے جیبوں میں ڈال کے اور پھر باہر اپنے لیے جائیدادیں، اپنے بچوں کے لیے آپ نے جو جائیدادیں بنائی، وہ سب کے سامنے ہے۔ کبھی کوئی کہتا ہے جی میرے تو پاکستان میں کیا، باہر کیا، پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں۔ جب پتہ چلتا ہے تو مقصود چپراسی کے اکاؤنٹ سے 16 ارب روپے نکلتے ہیں۔ تو یہ سب لوگوں کو پتہ نہیں ہے، عوام کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کہہ رہے کہ ہم عوام میں جائیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ کیا، میرے چیئرمین، میرے لیڈر نے یہ کیا۔ یار یہ وقت نہیں ہے، سوشل میڈیا ہے، میڈیا ہے، سارے لوگ ان بورڈ ہے، سب کو پتہ ہے۔ جو فیملیز نکلی اس ووٹ میں، جو بزرگ نکلے، وہ اب سب کے سامنے ہے۔ جو بیمار ہے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پنجاب میں، وہ سب کے سامنے ہے۔ پنجاب کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ نون کے ان کے پاس جاتے ہیں، جہاں پر اتھارٹی ہو، جہاں پر پاور ہو، یہ اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ لیکن اس الیکشن میں پنجاب کے
پاکستانیوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ آزاد قوم بن چکی ہے. اب پاکستانی اب آزاد قوم بن چکی ہے اور اب ایک لیڈر کو دیکھ رہی ہے, وہ ہے عمران خان. اس کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی وجہ سے جو اس ملک میں ہو رہا ہے اور جو ہونے جا رہا ہے, نئے انویسٹمنٹ آ رہے ہیں, کچھ نہیں ہو رہا ہے. آپ دیکھیں انسرٹنٹی ہے مارکیٹ میں. آپ سٹیل کی ریٹ کو دیکھ لیں, ایک دن ایک, اگلی دن دوسری ریٹ. آپ سیمنٹ کے ریٹ کو دیکھ لیں. اب جو سیکٹری ہاؤسنگ نے یہاں پہ بتا دیا کہ اب ہم نے جو ان کا کاسٹ ہے یہ اب آگے کی طرف جائے گا. ٹھیکیدار کام نہیں کر رہے, وہ ان کا بھی ٹھیک ہے, وہ جنون ایشو ہے, کیوں نہیں کر رہے کہ مارکیٹ میں انسرٹنٹی ہے. یہ کن کی وجہ سے؟ یہ ان کی وجہ سے ہے. فرٹیلائزر زمیندار کا اب حالت دیکھ لیں اس ملک پہ. یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک پہ؟ کیا ہماری تو کوئی باہر پراپرٹی نہیں ہے کہ ہم باہر جائیں گے؟ ہم تو اس ملک کے بعد سے ادھر ہی رہیں گے. یہ ہماری مٹی ہے, ہم کدھر جائیں گے؟ تو اس ملک کے لیے سب نے اکٹھے ہو کے کام کرنا ہے اور اس امپورٹڈ سلیکٹڈ حکومت کو ہر حال میں ہم نے فارغ کرنا ہے تاکہ ملک میں خوشحالی آ سکے. اور دوبارہ جو لوگوں کا کانفیڈنس تھا, جو انویسٹر تھا, جو دوسرے لوگ تھے, جو ہمارے اوورسیز بھائی تھے, جو ان کا کانفیڈنس لیول تھا, اس کو دوبارہ بلڈ کرنا پڑے گا. آج میں صرف دوبارہ اس پہ آؤں گا. الحمدللہ خیبر پختونخوا میں جو کام ہو رہے اور جو میرے پرائم منسٹر کا ویژن تھا, جو میرے خان صاحب, میرے چیئرمین, میرے لیڈر کا ویژن تھا کہ ہم غریب اور عام لوگوں کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کریں گے تاکہ ان کو گھر کی چھت میسر ہو سکے. تو یہ آج الحمدللہ 2 پروجیکٹ جو ہم نے اناگوریٹ کیے, جو 16 پروجیکٹس کے حوالے سے ڈاکٹر امجد صاحب نے بات کی, جو ہنگو کے حوالے سے بات کی, انشاءاللہ ہم اب لانچ کرنے جا رہے ہیں. یہاں پر جو پی ڈی ایف پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے تھرو ہم کریں گے پشاور ویلی, جس میں آپ صحافی بھائیوں کا 20 ہے, اس میں سے انشاءاللہ پراپرلی اس کے آپ انٹیمیشن لیٹر ہم دینے جا رہے ہیں. تو پراپرلی اس بھی کام شروع ہو جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ جو ایگریکلچر لینڈ ہو خیبر پختونخوا میں, اس کو ہم سیکیور کر سکے, کیونکہ یہاں پر فوڈ باسکٹ کا بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. ہم ہر چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہے, ہماری ڈیپینڈنسی ہے, ہم اس کو دور کرنا چاہتے ہیں, ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ کس طرح ہوگا کہ ہم اپنے ایگریکلچر لینڈ کو سیکیور کر سکیں اور وہاں پر جہاں پر ان ایریگیٹڈ لینڈ ہو, انکلٹیویٹڈ لینڈ ہو, جو ایگریکلچر کے حساب سے فارغ ہو, اس زمین کو ہم یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں انڈسٹری کے لیے اور ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لیے. تو انشاءاللہ 1 لاکھ کنال کے قریب جو ہماری زمین ہے اس سائڈ پہ اس کو ہم یوٹیلائز کرنے جا رہے ہیں. اور فرسٹ ٹائم ہم خیبر پختونخوا میں لینڈ شیئرنگ کے تھرو یہ کام کر رہے ہیں. پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ سیکشن 4 لگا کے زمین کی قیمت بھی آپ گورنمنٹ ان کو پرووائڈ کرتے اور پھر پورا کا پورا ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہ گورنمنٹ خود اپنے اسے بناتی. تو اب الحمدللہ لینڈ شیئرنگ وہ کامیاب فارمولہ ہے, لوگ اس سے بڑے خوش ہیں. وہ انشاءاللہ ہم کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہائی رائز بلڈنگ پہلی دفعہ ہم کر رہے ہیں کہ جتنی بھی آپ اوپر جا سکتے ہیں ورٹیکل ہائی رائز بلڈنگ پہ, تو اس کو ہم انکریج کرنا چاہتے ہیں تاکہ زمین بھی بچ سکے اور چھوٹی سی جگہ پہ آپ کی بڑی بلڈنگ بن سکے. تو یہ ہماری کوشش ہے جو ہم اپنے عوام کے لیے کرنے جا رہے ہیں. آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ. پاکستان زندہ باد.